السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الحشر ہم نے کرنی ہے، پارہ نمبر 28 سے آیت نمبر 16 انشاءاللہ کرتے ہیں۔ کمثلی مانند مثال الشیطانی شیطان کی، اس قولا جب اس نے کہا للانسان انسان کو اکفر انکار کرو، فلما پھر جب کفرا اس نے انکار کیا، اس نے کفر کیا، قولا تو شیطان کہنے لگا انی بریون بے شک میں بری و ذمہ ہوں، من کا تجھ سے، انی بے شک میں اخاف اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ تو یہاں پر دراصل شیطان کا طریقہ واردات بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ وہ انسان کو کئی طرح کے سبز باغ دکھاتا ہے، اسے اپنے دام میں پھنسا لیتا ہے، اور پھر جب انسان شیطانی جال میں پھنس کر شیطانی کام کرنے لگتا ہے تو شیطان نیا شکار تلاش کر لیتا ہے، اور جس کو اس نے پہلے پھانسا ہوتا ہے اس کی طرف سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے نا کہ اس کو میں نے اپنی راہ پر لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دوسری توجہ یہ ہے کہ شیطان قیامت کے دن بھی یہی کرے گا، اور اپنے فالوورز کے سامنے ایسی ہی تقریر کر کے خود کو صاف طور پر بری و ذمہ ہونے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ ایک باقاعدہ تقریر کرے گا جس میں یہ اپنے فالوورز کو کہے گا کہ میں نے تم کو ہاتھ پکڑ کر یہاں پر نہیں چلایا تھا، تم خود ہی اس پر چل پڑے تھے۔ یعنی اس نے تو صرف سب باغ دکھانے ہوتے ہیں، تو اختیار تو انسان کے اپنے پاس ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات مانے یا نہ مانے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی یہ کس کس طرح سے لوگوں کو اکساتا ہے۔ میدان بدر میں بھی یہ آیا، اور میدان بدر میں کہا جاتا ہے کہ بنو کنانا کے رئیس سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا اور کافروں کو اکسانے لگا اور انہیں فتح کی یقین دہانی کرانے لگا۔ پھر جب اس نے میدان میں فرشتوں کی مدد آتے دیکھی مسلمانوں کے لیے تو چپکے سے وہاں سے کھسکنے لگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شیطان سے جنگ ہے انسان کی موت تک جاری رہتی ہے۔ تو اس حالت میں ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو پاکیزہ نہ جانیں بلکہ ہر وقت شیطان کے وار سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، اس کی طرف سے چوکنا رہیں، متنبہ رہیں کہ وہ کسی بھی وقت ہمارے خلاف کوئی چل سکتا ہے۔ اور ایک بہت خوبصورت تعوذ ہی کی دعا ہے، یعنی اعوذ باللہ العظیم و بوجہہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے شیطان مردود کے شر سے۔ تو اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ منافقوں نے یہود بنی نذیر سے شیطان کا سا ہاتھ کھیلا، انہیں جھوٹے وعدے اور امداد کی جھوٹی تسلیاں دیتے رہے۔ پھر جب بنو نذیر نے منافقوں کے ان وعدوں اور انگیخت پر سرکشی اختیار کی اور ان کا محاصرہ ہو گیا تو منافق بڑے اطمینان سے اپنے وعدوں سے دامن جھاڑ کر ان کا تماشا دیکھتے رہے، یعنی ان کی مدد کو نہ پہنچے۔ کیونکہ پیچھے آپ کو یاد ہے نا کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ غزوہ بنو نذیر میں کیا ہوا تھا، کہ یوں لگتا یہ ہے کہ یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ یہود اور مشرکین، لیکن یہ دراصل وقلوبہم شتیٰ، جیسے ہم نے آیت نمبر 14 میں پڑھا تھا کہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے۔ اور منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ مسلمانوں کے خلاف لانے کے لیے انہوں نے ان کو ہیلے بہانے تو بتائے، لیکن جب قربانی کا وقت آیا تو ان میں سے کوئی بھی آگے نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ کہنے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے اور تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ بری و ذمہ ہو گئے یہود سے۔ تو یہاں پر بھی یہی حال بتایا جا رہا ہے کہ یہ شیطانی فعل ہی ہوتا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، لوگوں کو اکسا کر اپنی راہ پر لگاتا ہے، پھر جب انسان کفر کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو تجھ سے بری و ذمہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو کہ جہان والوں کا رب ہے، اور یہ دراصل یہ بھی اس کا ایک جھوٹ ہی ہے، چکمہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ سے ڈرتا ہوتا تو پھر اس حال پہ کیوں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا فَقَانَ عَاقِبَتَہُمَا، تو ہوا ان دونوں کا انجام، انہما کہ بے شک وہ دونوں فی النار آگ میں ہوں گے، خالدینی دونوں اس میں رہنے والے ہمیشہ کے لیے، فیہا اس میں، خالدینی میں دال پہ زبر ہے اور نون کے نیچے زیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تثنیہ کی طرف اشارہ ہے کہ خواہ شیطان ہو یا اس کا کوئی فالوور ہو، یہ دونوں ہی آگ میں جا پڑنے والے ہیں۔ حالانکہ ایک نے تو کام ایک کیا اور اکسایا بھی، دوسرے نے تو اس کی پیروی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیروی کرنے والے کے پاس اختیار کی آزادی تھی، وہ چاہتا تو وہ کام نہ کرتا، لیکن چونکہ اس نے کیا تو وہ بھی جرم میں برابر کا شریک ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں نے اکسایا تھا تو میں نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر رک کر ذرا ہم اپنا بحال دیکھیں کہ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم اپنی
غلطی کا ذمہ کسی دوسرے کے سر رکھ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ فلاں نے مجھے اس طرح سے کہا تھا تو میں نے ایسے کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو ہماری اپنی بھی عقل ہے، ہمیں عقل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اور دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیونکہ شیطان سے جنگ تو انسان کی موت تک جاری رہتی ہے، ٹھیک؟ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ جیسے پیچھے آپ یہ دیکھیں کہ بار بار فرمایا نا کہ یہ یہود و منافق ایسی قوم ہیں جو کہ اللہ سے بڑھ کر لوگوں کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے خلاف اکٹھے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کن وجوہات کی بنا پر ہے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے، عقل اختیار نہیں کرتے۔ تو انسان کی عقل اس سے کیا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اندھا دھند کسی لیڈر کی پیروی نہ کرے، بلکہ سوچے تو صحیح کہ اس کا مفاد اور اس کا نقصان کس میں ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا، یعنی ظالموں کی یہی سزا ہے جو مانتے نہیں ہیں اور حکم کا انکار کر دیتے ہیں اور اس سے ہٹ کے کرتے ہیں، تو ایسے ہی پھر وہ سزا دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مومنین کو تقوی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اللہ کا، ولتنظر، اور چاہیے کہ دیکھے نفسن، کوئی بھی نفس، ما قدمت، جو اس نے آگے بھیجا، لغد، کل کے لیے، واتقوا اللہ، پھر فرمایا اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، خوب خبردار ہے، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم کر رہے ہو۔ تو یہاں پر ایمان والوں کو پکار کر یہ بات کہی گئی ہے، تو جب بھی ایمان والوں کا ذکر آئے تو ہمیں غور سے کان کھول کر سننا چاہیے کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمان والوں کو کہا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ لیڈرز کی پیروی بھی کرتے ہوئے انسان کو کیا کرنا چاہیے، عقل و ہوش سے کام لینا چاہیے، اور اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اللہ سے ڈر کر میں وہی کام کروں جو اللہ کو محبوب ہیں، اور اپنی عقل سے کام لیا جائے اور گمراہ کرنے والوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھے، اب یہاں پر کسی ایک کی نہیں، ہر ایک کی بات کی جا رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے عمل پر توجہ کرے، اپنے آپ کو دیکھے، ما قدمت لغد، کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کل کے لیے جو آپ بھیج رہے ہیں نا وہ آپ اپنے اعمال کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں پر جو آپ کو جنت میں پلاٹ ملنے والا ہے وہ بھی بیرن ہے، وہ بنجر ہے، تو اس میں پھل پودے درخت کیسے آئیں گے؟ دنیا میں جو آپ نے ذکر اذکار کیا ہوگا، اللہ کو یاد کیا ہوگا، نیک اعمال کیے ہوں گے، تو اس سے جو وہاں پر پلانٹنگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو آپ آگے بھیج رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان صدقہ کرے تو یہ دیکھے کہ یہ میں اپنے لیے آگے جمع کرا رہا ہوں۔ یوزلی ہماری نظر جب ہم صدقہ کر رہے ہوتے ہیں تو صدقہ لینے والے پر ہوتی ہے کہ میں نے اس پر جیسے بڑا نعوذ باللہ احسان کر دیا، میں اس کو دے رہا ہوں، اس کی ضرورت میں اس کے کام آ رہا ہوں، نہیں، یہ تو آپ اپنی ضرورت کے لیے، یعنی آگے جو آپ کو ضرورت پیش آنے والی ہے اس زندگی میں جو ہمیشہ کے لیے، وہاں کے لیے کچھ جمع کرا رہے ہیں۔ یہ تو آپ اپنے لیے ایک اچھا اور مہنگا سودا کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں قربانی دے کے آپ اپنی اگلی دنیا کے لیے مال اکٹھا کریں۔ صدقہ آپ دوسروں کو دیتے ہیں، دوسروں کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، لیکن جب نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور یہ میرے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جا رہا ہے، تو پھر آپ دراصل یہ کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ خود کو، اپنے آپ کو آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم کتنی دفعہ یہ بات سوچتے ہیں کہ یہ مال جو ہم یہاں سے صدقہ کریں یہ دراصل اپنے لیے ہی وہاں پر سمیٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہترین جو جہاں پر کوئی چیز جمع کرائی جا سکتی ہے وہ آخرت انویسٹمنٹ بینک ہی ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور وہ وہاں پر آپ کو ہمیشہ کے لیے مل جائے گا۔ یہ سوچ یاد رکھیں اب آئندہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ کہ جو بھی آپ یہاں سے بچا کر اس دنیا میں بھیج رہے ہیں وہ آپ ہی نے استعمال کرنا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کو اچھا بنا رہے ہیں یا اس دنیا کی زندگی کو آسائش زدہ بنانے کے لیے حلال کو بھی بھول جاتے ہیں، حرام کے چکروں میں پڑے ہوئے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ تو دیکھنے کی ضرورت ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اللہ کی راہ میں کیا، کتنا اور ہم کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی کیا کرتا ہے؟ آپ کو جگا دیتا ہے۔ اور جیسے پیچھے بھی بات ہوئی نا کہ وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ قوم لا یفقہون، وہ ایسے قوم ہے سمجھ نہیں رکھتے، قوم لا یعقلون، وہ عقل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کانشیس ہوتا ہے،
وہ دن کے 24 گھنٹے میں کانشیس رہتا ہے کہ مجھے اپنے وقت کو بہترین کاموں میں گزارنا ہے، اور وہ خیر کو صرف اعمال صالح میں ہی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا ڈر اس کے اندر ہوتا ہے، وہ اپنے لیے جو بھی آگے اعمال بھیج رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس میں بھی تقویٰ ہی اس کے لیے مد نظر ہے، ٹھیک ہے؟ تو تقویٰ ہمیں جگا دیتا ہے کہ ہم اپنی عاقبت سے سنواریں، اور ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ہم کیا آگے بھیج رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے، جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو مت اس میں شک و شبہ کرو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، یا کوئی تمہارا کوئی نیک عمل اللہ کے سے چھپ گیا، یا کوئی گناہ اللہ سے چھپ گیا، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب خبردار ہے۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جانا کالذین، ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ جو اللہ کو بھول گئے، فانساہم، تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، انفسہم ان کے نفسوں کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الفاسقون جو کہ فاسق ہیں، یعنی حد سے بڑھ جانے والے ہیں، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، ان جیسے نہ ہو جانا، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، کیونکہ پیچھے کہا گیا نا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، 2 دفعہ آیا ایک ہی آیت میں، ٹھیک ہے؟ اپنے لیے جو اعمال آگے بھیج رہے ہو، اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی بنیادی چیز ہے کہ انسان ہر وقت انسان کو اللہ کا خیال رہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھار انسان کے ذہن میں نہیں رہتی یہ بات، ظاہر ہے ہمارے ساتھ بھول بھی لگی ہوئی ہے، اور انسانی فطرت میں کچھ چیزیں ایسی شامل ہیں کہ غلطی بھی ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی جوں ہم اگر بھول جائیں تو دوبارہ اللہ کی طرف پلٹیں، دوبارہ اللہ کو یاد کریں، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ اللہ کو بھول ہی گئے وہ، اگر کسی گناہ کی راہ پر چلے تو پھر پلٹ کر توبہ ہی نہ کی، واپس ہی نہیں آئے، بلکہ اسی راہ پر آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ کو ہی بھول گئے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفس بھلا دیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو بھول جانے یا بھلائے رکھنے کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود فراموشی، انسان اپنی ذات کو ہی بھول جاتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں اس کو یوں کہہ لیں کہ اللہ کی معرفت سے ہی انسان کو اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے، جیسے بار بار بھی اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے نا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنی عبادت کو سنوارے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، لوگوں سے معاملات اچھے کرے، تو تقوی اختیار کرے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے، ٹھیک ہے؟ اب ہم کس اللہ سے ڈر رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی عظمت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے، اور اس کا عذاب کیا ہے، اور اس کے اسماء الحسنہ کیا ہیں، وہ کون ہے وہ۔ تو جوں انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، انسان کو اپنی ہی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ جب انسان اللہ کو سب سے بڑا تصور کرتا ہے تو اپنی بے بسی، اپنی بے کسی، اپنی عاجزی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو انسان اس بات پر ہی غور و فکر نہیں کرتا کہ اس کائنات میں اللہ کی کیا حقیقت ہے اور میری اپنی کیا حیثیت ہے، وہی ایسا شخص ہے نا کہ غلط راستوں پر پڑے گا، اپنی عاقبت بھی برباد کرے گا۔ تو انسان کو ہر وقت ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس کائنات کا بھی اور خود اس کا بھی خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہی سب چیزوں کا خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور ہم سب انسان اللہ کی مخلوق، اس کے مملوک اور محتاج ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق، مالک اور رب ہے، تو ہماری تمام طرح کی عبادات اور نیاز مندیوں کا وہی مستحق ہے، یعنی اگر ہم قربانی کریں تو اللہ کے لیے، ہم روزے رکھیں تو اللہ کے لیے، نمازیں پڑھیں تو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کی حاکمیت کو ہم تسلیم کر لیں، اور پھر یہ کہ عبادت کے علاوہ ہر کام میں اس کی طرف رجوع کریں، ہمیں کوئی مشکل آ پڑے، ہمیں کوئی ضرورت آ پڑے تو کوئی نہیں جو اس کو کھولنے والا ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جن کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ پڑتا ہے وہ سب بھی تو اللہ کی مخلوق، مملوک اور محتاج ہیں، تو انسان کے برابر ہوئیں، تو انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے، وہ اپنی حاجت برائی کے لیے اپنے ہی جیسی مخلوق کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ خالق کی طرف رجوع کرے، اور برتن مخلوق یعنی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، مخلوق نہیں کہنا تھا، کہ یعنی لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ کی حاکمیت کو انسان تسلیم کر لے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہی تو پھر جوں انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی معرفت حاصل کرتا چلا جاتا نا، اتنا اس کے اندر اپنے مرتبے کی جو ہے وہ حرص ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے۔ تو یہی ہمارا اللہ کے ساتھ باہمی رشتہ ہے، اگر یہ رشتہ قائم رہے گا اور اس میں ہم
تکبر نہیں آنے دیں گے کہ اللہ تو ہے ہی ہم سے بڑا، وہ اس کے ساتھ اور مخلوق میں بھی کوئی اس جیسا نہیں ہے، تو پھر تو شرک کا بھی کوئی شائبہ نہیں نہ رہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا شخص کبھی پھر اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا، اور جو شخص اس رشتے کو فراموش کر دے گا، خالق اور مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے، تو پھر اس کی زندگی ساری کی ساری غلط راستوں پر پڑ جاتی نا، فسق و فجور میں پڑے گی، اپنے اخروی انجام سے بھی بے خبر اور بے غافل ہو جائے گا۔ تو اللہ کو بھلانے کا مطلب پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو ان کے نفس اپنی جانیں ہی بھلا دیں، کیونکہ اگر ہم صحیح راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں، اس راہ پر کوششیں کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی کوشش رکھتے ہیں، تو یہ سب کچھ دراصل ہم اپنے ہی بھلے سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے غافل ہوتے ہیں تو دراصل اپنے ہی بھلے سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنا ہی برا چاہ رہے ہوتے ہیں، فسق و فجور میں جب مبتلا ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد فرمایا لا یستوی اصحاب النار، نہیں برابر ہو سکتے آگ والے، وہ اصحاب الجنہ، اور جنت کے ساتھی، اصحاب الجنت ہم الفائزون، اصحاب الجنہ یعنی جنت والے ہی وہی ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو جنت والوں کے بارے میں فرمایا کہ اب، اور دوزخ والوں کے بارے میں بھی، کہ جب دنیا میں جیسے اعمال ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر جب ان کا فیصلہ ہوگا اور وہ جنت اور جہنم میں جائیں گے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصحاب جنت تو وہ ہیں جو کہ بھلائی حاصل کرنے والے ہیں، جس طرح دنیا میں وہ اپنے لیے خیر تمام طرح کے اعمال صالح میں دیکھتے تھے، اسی طرح ان کے لیے آگے بھی خیر اور بھلائیاں ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ دوزخ والوں کے لیے نہیں ہے۔ پھر فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو علی جبل، اوپر ایک پہاڑ کے، لرأیتہ، تو آپ اس کو دیکھتے خاشعاً پھٹتا ہوا، پھٹنے والا، خاشعاً دبا ہوا، متصدعاً پھٹتا ہوا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، وتلک الامثال، اور یہ وہ مثالیں ہیں، نضربوها، ہم بیان کرتے ہیں اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو یہاں پر دنیا میں جو سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی پائی جاتی ہے، جس کو انسان بڑی بلند اور یعنی قوی الجثہ سمجھتا ہے نا، یعنی پہاڑ، تو اگر قرآن کی عظمت بتائی جا رہی کہ اگر قرآن پہاڑوں جیسی عظیم الجثہ مخلوق کو پر اتارا جاتا تو وہ اس کی اللہ کے ڈر سے، اس کی خشیت سے پھٹے جاتے، دب جاتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پہاڑوں کو وہ سمجھ، اختیار اور عقل و شعور عطا فرما دیتا جو انسان کو دے دیا گیا، اور پھر ان پہاڑوں کو بتایا جاتا کہ اس وحی الہی کا بار اٹھاؤ اور تمہیں اللہ کا فرما بردار بن کر رہنا ہوگا اپنے اختیار کی آزادی کے ساتھ، اور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس بھی ہوگی، تو اس تصور سے ہی وہ کانپ اٹھتے۔ یعنی یہ دراصل پہاڑوں کی جو ان کی حالت ہے نا جسمانی، آپ یہ دیکھیں نا کہ جس طرح کا ان کو جسم دیا گیا ہے، جو ان کی حیت ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور دوسری طرف قرآن کی عظمت کیا ہے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ پہاڑ ہی پھٹ جاتے، دب جاتے، یعنی کہ مٹی مٹی ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جس انسان جو کہ نرم سا اور گوشت پوش کا ایک لوتھڑا ہے، اس کی سرکشی کا حال لگائیں کہ وہ اس کلام کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے۔ اس کلام کو یا تو اللہ کو مانتا ہے تو اس کلام کو نہیں مانتا، یا پھر کیا کرتا ہے کہ اس کلام کے لیے وقت نہیں نکالتا، یا سرے سے ہی جھٹلا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سب اپنے اپنا حال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن ہم پر کیسا عمل کرتا ہے۔ انسان کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ اس نے اس بارے امانت کو اٹھا تو لیا ہے، لیکن نہ تو اس پر خوف طاری ہوتا ہے، نہ ہی اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی غفلت اور خدا فراموشی میں گزاری تو آخرت میں اس کا کیا بنے گا، اپنے پروردگار کے سامنے وہ کیا جواب دے گا اور اس کی گرفت سے کیسے بچ سکے گا۔ یہ وہ عقیدہ ہے نا جو ہمیں راہ راست پر رکھتا ہے۔ جب ہم بار بار اپنی کاؤنسلنگ کریں اور بار بار خود کو یہ خیال دلوائیں کہ بھائی یہ جو زندگی ہے یہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اس کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس دنیا میں جو جو کچھ کیا، تو پھر انسان کیسے غافل رہ سکتا ہے، اور کیسے وہ اس بات سے غافل رہ سکتا ہے کہ اس بات کی تعلیم حاصل نہ کرے کہ اس نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو قرآن سن کر اور تمام حقائق پر مطلع ہونے کے بعد پھر وہ زندگی گزارنا چاہے گا جس میں اس کے رب کی رضا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کوئی بے جان اور بے شعور پتھر کی طرح بیٹھا نہیں رہے گا۔ حالانکہ ان پتھروں میں بھی کیا ہے، یہاں جو بتایا گیا کہ اگر پتھر پہ پھر یعنی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو وہ بھی خشیت سے دبا جاتا، جیسے سورہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پہاڑوں پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ ان میں سے بھی
نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس طرح کی مثالیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، دیکھیں کہ ہم اس قرآن کے ساتھ کیسا رویہ رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے خالق کا کلام ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صحابہ جب انہوں نے قبول اسلام کیا ہے تو ان کا کیا حال تھا۔ جبیر بن مطعم نے سورہ طور سنی تو اب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قیدی چھڑانے کے لیے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو جب آخری آیت تک پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جبیر بن مطعم اتنا کانپنے لگے کہ بعد نماز انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک یعنی جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط تھے اور عبقری ان کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن سن کے ان کا کیسا معاملہ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی کیا کریں، ہم اپنے اندر دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے اور ہم یعنی اس نے ہماری زندگیوں پر کیا اثر کیا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ جو مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں، سمجھیں اس بات کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا جا رہا ہے اگلی آیت سے۔ یہاں تک تلاوت پہلے سن لیتے ہیں، پہلے ذرا آیت نمبر 16 سے ہم نے شروع کیا، وہیں سے تلاوت سنتے ہیں۔ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 22۔ هو اللہ الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، عالم الغیبی، غیب کا جاننے والا، و شہادہ، اور ظاہر کا، ہوا الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ هو اللہ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف دیا جا رہا ہے، الذی لا الہ الا ہو، وہ نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو پہلا نام ہی آیا نا اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس نام میں بہت ہی یعنی کہ تاثیر ہے، ہر لحاظ سے خوبصورت نام ہے، لکھنے میں، بولنے میں، اور یعنی اس کو محسوس کرنے میں نام بہت ہی تاثیر والا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جب آپ یہ بولتے ہیں تو آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، اور ایک اندر سے جو یعنی کہ کیفیت ہوتی کہ جیسے اوپر کو جیسے جاتا ہے نا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ اس میں وہ حروف ہیں کہ اگر ہم اب یہ دیکھیں اللہ میں سے الف لام لے لیں
تو یعنی سوری اللہ میں سے حمزہ اگر شروع سے نکال دیں تو للہ، اللہ کے لیے، پھر اسی طرح لہو اگر لام شروع سے نکال دیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہو، سبھی جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف اشارہ کریں، اللہ، للہ، لہو اور ہو، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، اللہ، اللہ ہی کو اگر ہم دیکھیں تو اگر اس کو ہم کھول کے کہ الہ اور پھر اللہ اور ہو، اور وہ کون ہے؟ وہ غیب اور شہادہ کا جاننے والا ہے، اور پھر اس کی دو صفات یہاں پر بتائی گئیں، الرحمن اور الرحیم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کمال مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو چیزیں پیدا فرمائیں ان کے درمیان رحمت کا عنصر بھی رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود رحمان اور رحیم ہیں، اور دوسری جو مخلوق ہے ان میں بھی رحم رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اسی طرح ماں اپنے بچوں پر مہربان ہوتی ہے، اور دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صرف ایک حصہ اتارا گیا ہے، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی مستفید ہوتے ہیں، لیکن اس حصے کو آخرت میں 99 باقی حصوں کے ساتھ ملا کر مومنین کے لیے مختص کر دیا جائے گا، یعنی وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رحمان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ یاد رکھیں، اس میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تعلق رحمتوں اور انعامات سے ہے جو زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو لفظ صفت ہے الرحیم، تو رحیم اللہ کے علاوہ دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہم کچھ لوگوں کو یعنی کہ وہ بہت رحیم ہے کہہ دیتے ہیں ہم، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہت رحیم تھے، لیکن اللہ اور الرحمن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے نام ہے، کوئی کسی کو الرحمن نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں بہت مبالغہ پایا جاتا ہے۔ ویسے تو الرحیم بھی الرحیم بھی جو ہے وہ فعیل کے وزن پر مبالغے کا ہی صیغہ ہے، اور رحمان فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں معبود اس کے سوا، الملک بادشاہ ہے، القدوس بہت مقدس، السلام سراسر سلامتی والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز زبردست، الجبار بزور حکم نافذ کرنے والا، المتکبر بڑا ہو کر رہنے والا، سبحان اللہ پاک ہے وہ اللہ، اما اس سے جو یشرکون وہ شرک ٹھہراتے ہیں۔ تو یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام آیا، اور یہ سب اللہ ہی کی صفات ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ الملکو، یعنی کہ علی الاطلاق بادشاہ، کسی مخصوص علاقے، ملک یا زمین کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بادشاہ ہے، اور بادشاہ کو یہ اختیار ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی مملکت میں جو چاہے قانون رائج کرے، ان کو نافذ کرے، اور اس کی مملکت میں جو بھی مملوک ہوتی ہے وہ ان احکامات کو ماننے کی پابند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ الملک کے مفہوم میں ہے کہ پوری کائنات میں قانونی حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی مقتدر اعلیٰ ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں اپنی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مقتدر اعلیٰ ہے، تو یہ دراصل یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اگرچہ کہ اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں ان پریکٹیکل، کہ لوگ خود ہی جو ہیں وہ زمین کے خدا بن بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی حاکمیت ہے اس زمین پر، اس کے حکم سے پتہ بھی نہیں ہلتا، اسی کا قانون سب سے بالا و برتر ہے، وہی اصل بادشاہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو صفت ہے اس کی القدوس ہے، اس کے معنی پاک اور صاف ہونا ہے، اور قدوس سے مراد وہ ذات ہے جو ازداد اور انداد سے پاک ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی کوئی ضد نہ ہو، رات ہے تو دن ہے، صبح ہے تو شام ہے، ہر چیز کی ضد پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اسی طرح جوڑا پایا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو شراکت میں ند آپس میں ایک دوسرے کو ٹھہرا لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ القدوس ہیں، وہ ذات جو ہر بری بات اور نقص سے پاک ہو اور بابرکت بھی ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا السلام، یعنی اس سے کسی کو گزند یا کوئی نقصان نہیں پہنچتا، وہ صحیح و سالم ظاہری اور باطنی آفات سے پاک اور محفوظ ہے، جو اپنی ذات میں درست ہے اور اس پر کسی دوسرے کا کوئی حق نہ ہو۔ السلام کے معنی سراسر سلامتی ہی سلامتی ہے، اس میں از خود مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے نا
کہ اب یہ دیکھیں کہ کسی کو حسین کہہ دیا جائے ایک بات ہے، لیکن اگر اسے کہا جائے کہ وہ سراپا حسن ہے تو وہ مبالغے کی حد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سراپا السلام ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کا ایک مطلب تو اسی معنی سے، اس کے معنی سے ہی واضح ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کو بھی سلامتی ہی عطا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا المؤمن امن سے ہے، یعنی خوف و خطر سے محفوظ ہونا، اور مومن کے معنی دوسروں کو امان دینے والا ہوتا ہے نا، امن عطا کرنے والا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا قانون دینے والے ہیں جس سے فساد فی الارض کی بجائے امن و امان قائم ہو، اور مخلوق اللہ کی طرف سے کسی قسم کی حق تلفی، زیادتی یا ظلم کے خوف سے مکمل طور پر امن میں رہے۔ اب وہی میں جیسے بات کری تھی نا کہ دنیا میں کسی جگہ پر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے یعنی جو احکامات ہیں اس کے مطابق حکومت قائم نہیں کی گئی۔ ادروائز تو اگر ایسا ہو تو وہ ایسی حکومت ہوگی جس سے ہر کوئی ظلم سے امن میں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں تو نہ صرف مسلمان بلکہ نان مسلمز بھی اس بات پر ڈرے ہوئے ہیں کہ یعنی انسان کا پھر مستقبل کیا ہے۔ اگر انسانوں کو ہی اس طرح سے کھانا شروع ہو جائیں گے اور وہ بغیر دیکھے ان کو ہلاک کریں گے تو یہ کیسا گورکھ دھندا ہے۔ لیکن اللہ پھر اسی لیے تو پھر لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں گے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات المؤمن ہے جو کہ امن دینے والی ہے، اس کی ذات سے کسی کو کوئی خوف نہیں ہے ظلم کا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ اپنی اور اپنے رسولوں کی قولاً اور فعلاً تصدیق کرنے والا، یا مومنوں کے ایمان پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا المحیمن نگران ہے، اور محیمن کہتے ہیں یعنی کوئی کسی کو یعنی چھپانے کے لیے اس کو اپنے یعنی جیسے اپنے سائے میں لے لے، جیسے مرغی خطرے کے وقت اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، تو محیمن وہ ذات ہے جو کسی کو خوف سے امن دے، ہر وقت اس کی نگہبانی کرے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہو تو ہم کیا ہوتا ہے، ہم خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں نا۔ اور اسی طرح معاملات کے حوالے سے بھی وہ کسی پر ظلم نہ کرے اور اس کی نگہبانی کرے، یعنی کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دے، سبحان اللہ۔ تو کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا العزیز زبردست ہے، یعنی بالا دست ہے، اس کی ضد ذلیل یا زیر دست ہوتا ہے، تو اس سے آپ سمجھیں کہ یعنی بالا دست، جس کے اوپر کوئی نہیں، جس کے حکم کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا، اور جس کے حکم کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، جس کے سامنے کوئی سر نہ اٹھا سکے، جس کے سامنے کوئی مزاحمت نہ کر سکے، جس کے آگے سب بے بس، بے زور اور کمزور ہوں۔ پھر فرمایا الجبار، یعنی کہ زبردست ہے، اور اس میں بنیادی طور پر دو باتیں پائی جاتی ہیں، زبردستی کرنا اور اصلاح کرنا، یعنی زبردستی اور دباؤ سے کسی چیز کی اصلاح کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ محض زبردستی کرنے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبار اس لحاظ سے ہیں کہ کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے بزور درست رکھا ہوا ہے، اور اپنے ارادوں کو جو سراسر حکمت عملی پر مبنی ہوتے ہیں پوری قوت سے نافذ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور الجبار کا لفظ بے حد بلند و بالا درختوں اور انسانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو بہت طاقتور ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسی رکاوٹ کے زور زبردستی کے ساتھ اپنا حکم نافذ کرنے کا مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ المتکبر کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ کوئی شخص فی الحقیقت بڑا نہ ہو مگر بڑا بننے کی کوشش ہی کرے، خواہ وہ کوئی جن ہو یا انسان، اور یہ صفت انسانوں اور جنوں کے حق میں تو انتہائی مذموم ہے۔ لیکن اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جو فی الحقیقت بڑا ہو اور بڑا ہی ہو کر رہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ اگر دنیا میں کوئی خود کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ متکبر بنتا ہے تو وہ خود کو صرف متکبر سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ حقیقت میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بڑے ہیں، اور یہ اس کے حق میں وہ خوبی ہے جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر جو ہے وہ میری چادر ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کسی کو چھیننے کا حق نہیں۔ تو کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے مقابلے میں حقیر اور پست ہیں، وہ بڑا ہو کر رہنے والا ہے، وہ حقیقی معنوں میں بڑا ہے، اور یہ لفظ اللہ ہی کے لیے بولا جاتا ہے۔
سبحان اللہ اما یشرکون، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہیں ان چیزوں سے جس کو یہ اللہ کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہرا لیتے ہیں، وہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام باتوں سے پاک ہے، اس کے اختیارات اور تصرفات میں کسی کو بھی ذرہ برابر دخل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا هو اللہ الخالق الباری، وہی اللہ ہے وہ جو خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے، الباری نئے سرے سے بنانے والا، المصور تصویر گری کرنے والا، لہ الاسماء الحسنی اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، یسبح لہ تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو الخالق، خالق کا لفظ 3 معنوں میں آتا ہے، کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کا اندازہ لگانا یا خاکہ تیار کرنا، گویا تخلیق کا کام ذہنی بھی ہو سکتا ہے اور اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی یہ لفظ بدا کے معنوں میں آتا ہے، یعنی پہلی بار بنانا، اور کسی نمونے کے یا کسی تقلید کے بغیر بنا دینا، یعنی انوکھی چیز بنانا، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض، اور بدیع السماوات والارض دونوں الفاظ آتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ جب بغیر نمونے کے بنانا ہے تو اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان جو کچھ بھی بناتا ہے وہ کسی نمونے کو دیکھ کر بناتا ہے، اور پھر یہ کہ اس میں مادہ بھی تو اللہ ہی کا پیدا کردہ وہ یوز کرتا ہے۔ اور خلق کا عام مفہوم یہ ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنائی جائے، یعنی پہلے مادہ موجود ہو تو اس سے کوئی دوسری چیز بنائی جائے۔ اس صورت میں اس کی نسبت اللہ کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے کسی کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی چیز تخلیق کی ہے اس کا مادہ پہلے سے موجود نہیں تھا، اور جو بھی چیز بنائی وہ نئے سرے سے بنائی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ ایسا کوئی بھی کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتا، انسان یا کوئی بھی دوسری مخلوق کسی زندہ جاندار مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق ہے، بلکہ احسن الخالقین ہے، اور وہ الباری ہے، یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لے کے آتا ہے، اور اس کو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس میں کوئی مادہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ مادہ بھی تو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لاتے ہیں، وہ مادہ پہلے موجود نہیں تھا۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ مثلا اگر ہم نے کپڑے بنانے ہوں تو ہم کوئی دھاگا استعمال کرتے ہیں، اور دھاگا بھی ہمارا روئی سے بنا ہوا ہوتا ہے نا، یا ریشم کے کیڑے سے، ٹھیک ہے، وہ ریشم کے جو کپڑے ہیں وہ اس سے بنتے ہیں۔ اسی طرح سون جو بھی چیز ہے اس کا مادہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے بنا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تخلیق کرنے والے ہیں جس کا مادہ بھی ناموجود ہو، یعنی عدم سے کوئی چیز تھی ہی نہیں اور وہ وجود میں آ گئی، سبحان اللہ، اور بغیر مادے کے تخلیق کر دیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اللہ کی صفت ہے، دوسرا کوئی باری نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا المصور، تصویر بنانے والا، صورت بنانے والا، یعنی رحم مادر میں نطفہ اور مضغہ پر نقش و نگار بناتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے نقوش کسی طرح کے ہوتے ہیں، کسی کی آنکھیں چھوٹی موٹی، کسی کا قد چھوٹا بڑا، ٹھیک ہے، ہر جاندار کی شکل و صورت الگ الگ ہے، انسان کی صورت الگ ہے، تمام مخلوقات کی صورتیں الگ ہیں، اسی طرح اور بھی جو بھی پھل پھول پودے وغیرہ ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ان کی صورتیں بنانے والے ہیں اور بہترین صورتیں بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے سب اچھے اچھے نام ہیں، اور اللہ کے خوبصورت نام بہت زیادہ ہیں، لیکن جیسے ہمیں 99 کا ایک حدیث ملتی ہے کہ وہ یاد کیے جائیں، جس نے ان کا شمار کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی صحیح معرفت حاصل کریں اور ہمیں اس حدیث کے مصداق ہمیں جنت میں داخل کیا جائے، تو پھر ان ناموں کی معرفت بھی تو حاصل کی جائے ان کو، اور اس پر پھر کیا ہے کہ زبانی ان کو پڑھا جائے، یاد کیا جائے، صبح پڑھیں اس کو، جب بھی آپ قرآن میں رکھ دیں تو قرآن کے ساتھ ہی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ ایک ایک نام کو لے کر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے باقی سب نام صفاتی ہیں، اور اللہ کی چونکہ تمام صفات بہترین ہیں تو اس کے نام بھی سارے کے سارے اچھے ہیں، اور جو اعلیٰ درجے کی خوبیوں اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں اسماء الحسنی ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مطلق ہیں، ان کو فنا نہیں ہے، وہ اس کی قدیم ہے، ذاتی ہیں، سبحان اللہ، ان میں عیب اور نقص والی تو کوئی صفت ہی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور ان صفات کو، ان صفاتی نام کو یاد کرنا اور صبح و شام پڑھنا باعث خیر و برکت ہے۔ اور دیکھو تو ذرا اللہ کی جو عظمت ہے اور قدرت ہے، آسمان و زمین ان کو پہچانتے ہیں، ہر طرح کی مخلوقات
اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، اپنے احکامات کو نافذ کر سکتا ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کے احکامات، اس کے اعمال افعال سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اسماء الحسنی یاد کروا دیں اور ہمیں ان کی بہترین سمجھ عطا فرما دیں۔ تو جو تلاوت رہ گئی تھی وہ سنتے ہیں۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔